توہین عدالت کی درخواست وہی جج سنتا ہے جس جج کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہو. جج کا احتساب عوام کرتی ہے, کہیں اور نہیں ہوتا. ہم نے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف از خود توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا کہ اگر ایک ہی نوعیت کی درخواستیں مختلف بینچز میں ہوں تو اسی بینچ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. کیس کی منتقلی کے لیے تمام فریقین کو نوٹس دیا جانا ضروری ہے. کیا دیگر پارٹیز کو نوٹس تھا؟ آپ قانون پڑھیں کہ کیس ٹرانسفر سے متعلق قانون کیا کہتا ہے. رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا تھا کہ یہ درخواست دی ہی نہیں جا سکتی جس قانونی نقطے کے تحت درخواست آئی. آرڈر خود کہتا ہے کہ درخواست اس کے تحت نہیں دی جا سکتی. آرڈر کے مطابق درخواست گزار نے اپنی استدعا پر زور نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود استدعا مان بھی گئی ہے. جس 10,000 کیس ہوں اس متعلقہ عدالت کو ہی کیس منتقلی اور لارجر بینچ کی استدعا کی جاتی ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی. وزیراعظم شہباز شریف کے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات, باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارتی امور پر بھی گفتگو. شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان نے مشرق وسطیٰ سمیت فلسطین کی صورتحال, علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. قبل ازیں وزیر اعظم کے سعودی عرب پہنچنے پر مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وفد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزراء شامل ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا. ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کروں گی, چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید کر دی. کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں. صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی سلامتی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے. ویزا مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے اور کسے داخلے کی اجازت دینی ہے. جب یہ جائزہ مکمل ہوگا تو ہم اس بارے میں بات کر سکیں گے. ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بارے میں ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ دونوں صدور کے درمیان شاندار گفتگو ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف احتجاج. فیصل جاوید خان, واسق قیوم اور دیگر 3 ملزمان کی برئیت درخواستیں خارج. مسلسل غیر حاضری پر سابق ایم پی اے راشد حفیظ اشتہاری قرار. انسداد دہشت گردی, عدالت نے فیصلہ سنا دیا. فیصل جاوید کی دہشت گردی کی دفعات کے خاتمے کی درخواست بھی خارج. کیس کی آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی. مزید سماعت 8 اپریل تک ملتوی. پنجاب کی بہتری کے لیے اقدامات جاری. عوام مریم نواز کی کارکردگی کی گواہی دے رہے ہیں. اپوزیشن نے وائٹ پیپر میں سفید جھوٹ چھاپ دیا. وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو نمبر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہیں. کے پی کے کی عوام خواہش ہے کہ ان کے پاس مریم نواز جیسے وزیر اعلیٰ ہوں. کچھ سیاسی بونوں اور یتیموں کو سمجھ نہیں آتی. سیاسی بونے مریم نواز کے قد تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. پی ٹی آئی دور حکومت میں روڈا منصوبے میں پلاٹس کی بندر بانٹ کی گئی. شریف خاندان بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیکس چور ثابت ہو رہا ہے. لوگ بیرون ملک جا کر اپنے ملک کے لیے نیک نامی کماتے ہیں مگر یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا حسن نواز کو لندن میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیے جانے پر رد عمل. کہا برطانیہ کے سخت قوانین کے باوجود ٹیکس چوری سے باز نہیں آئے. آدھا خاندان لندن اور آدھا پاکستان میں ٹیکس چوری میں مصروف ہے. ٹیکس چوری کی وجہ سے پاکستان میں ان کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے جبکہ دیگر سرمایہ کار دیوالیہ ہو رہے ہیں. قوم کرپٹ ٹولے سے نالا ہیں. ان کے ہوتے ہوئے قومی یکجہتی ناممکن ہے. انتظامیہ اور پولیس سوئی رہی. کوئٹہ میں سول اسپتال پر نامعلوم افراد نے دھاوا بول دیا. مردہ خانے کا تالا توڑ کر جعفر ایکسپریس پر حملے میں ہلاک 6 دہشت گردوں کی لاشیں ساتھ لے گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور تلاش شروع. جعفر ایکسپریس پر حملے کا مقدمہ سی ٹی ٹی حکام کی مدعیت میں تھانہ نصیر آباد میں درج.
بلوچستان کے علاقے ہب میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ الہی بخش نامی شخص نامزد تعلق سیاسی جماعت سے ہے۔ مقدمے کے مطابق ملزم نے قومی اداروں سمیت دیگر کے خلاف نفرت انگیز اور بغاوت انگیز مواد بنا کر مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا۔ مقدمے میں 121 اے تے پے، 123 اے تے پے اور 124 اے تے پے جیسے سنگین دفعات شامل کی گئیں۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ساجد محمود، محمد افضل اور ویکسین احمد کو کھاریاں اور گجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے، بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔ ملتان کے جرنل پوسٹ آفس میں فراڈ کا انکشاف۔ کیشیئر محمد آصف 46,83,00,000 سے زائد رقم لے کر روپوش۔ مقدمہ درج، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بائیکر لین سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس طرح بے بنیاد درخواستوں کو دائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیوں نہ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر آپ کو 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے اعتراضی کیس کی سماعت کی۔ درخواست موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سڑک پر بائیکرز لین بنانے کے لیے بھاری پبلک فنڈز خرچ کیے گئے۔ پہلی بارش سے بائیکرز لین کا پینٹ دھل گیا۔